والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منآن ولا عاق ولا مدمن الخمر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. باغ جنت میں محمد مصطفیٰ مسکراتے جائیں گے. پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے. انوکھا نرالا وہ دیشان آیا، وہ بن کے سارے رسولوں کا سلطان. نہایت ہی واجب الاحترام دوستان گرامی، اج دا پروگرام ایصال ثواب اور الخانی دے محمد رمضان صاحب جنہوں جنہوں دے ایصال ثواب واسطے پروگرام ہے. اللہ پاک کی دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم دی بخشش فرماوے، غریب کی رحمت کرے. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ زندگی دے گناہوں دی معافی عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ نیکیاں کو قبول فرماوے. پتہ چلے جو بھائی کافی دیر کے لوگ بیمار ہیں، یقیناً
یہ حدیث پاک کے چاہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ایک بندے کو بخار تھی گیا وقت تو بخار تھی بھائی گالے بابو ہونے تواری فضیلت ہے 4 روپے مولوی کو دیتے ہوئے ہن بابو ہن موقع ویسے بخار ایک دفعہ آنکھوں چل محبت اللہ سبحان اللہ سارے دے ادھر چپ نہ بناتے بیٹھے کرو چپ دا مطلب ہے ناراضگی ایک گال نہیں جو بھائی بندے ڈھیر ہوئے ایک گال ہی نہیں جو بندے پیسے ہی میں گول گول تے کاپیاں سٹ لیتے ہیں یہ بھی نہیں گال ہے جڑے بیٹھے ہو وہ تو کوئی توجہ بنا تے بابو نہ دری ہے سنن واسطے وال جٹ تو صاحب سنے دے وے جو بھائی منج بے پاسے تے کٹا بے پاسے ایویں نہ منج کٹا رل کھڑے وال فائدہ دے ایک دفعہ وال محبت نہ رکھو سبحان اللہ اور توجہ نال جڑا ٹائم میرا ہے تھوڑا جہاں اس توجہ کرے سو انشاءاللہ اعلیٰ تعلیم سے اعلیٰ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب والا میں پیار سے کرنا بندہ بیمار ایک حدیث پاک سے پیش کرتے ہیں اب انشاءاللہ بخار بندہ بخار کو حدیث پاک کے چاہے مندے تے گالی کٹی ویندا بخار جی میں آپ اللہ معاف کرے میں سمجھاؤں واسطے آتا بندہ آدھے بخار تھے آدھے کھاکھ نہ رہے بخار دا توجہ میں دے ماں پیو آدھے کوئی بزرگ قبیلے دا آدھے وہ آدھے یار بخار دا کھاکھ نہ رہے بال سارے کو مکا گھتے سی مار چھوڑے سی توجہ کرو بابا ایمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے ایک بندے کو بخار آ جو بخار کو مندے کٹی وجے بخار دکا کھڑا رہے کڑھانا ہو گیا فلانا تھی گیا تو آدھے تے میرے رحمت للعالمین نبی جرویلے گات سنی نا کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور فرمایا میرا غلام بخار کو مندے تے گالی نہ کٹ یا رسول اللہ بخار چمڑیا جو یہ چھڑے دا نہیں مکھیندہ ویندے حضور فرمایا میرا غلام اے بخار تیرے پھلے واسطے آیا ہے یا رسول اللہ بخار آئے تو میرا فائدہ ہی دے وچ کیا ہے تو مکھائی ویندے کم کار میرے لکوائی ویندے حضور فرمایا میرا غلام اے بخار جی میں آئے ای بخار دے نال اللہ تیرے پچھلے گناہاں کو معاف فرما چھوڑے اللہ بخار دی برکت نال تے کو اپنا محبوب بندہ بڑا چھوڑے حضور فرمایا بخار تیرے گناہوں کو مٹا منائے تے کو رب دا محبوب بندہ بڑا منائے لہذا بخار کو مندے نہ کٹ میں تو لیکن پوچھدا جیڑا بندہ جیڑے شاید جیڑا عمل رب دے قریب کرے اندر تے خوش تھی بڑا چاہیے ناراض خوش تھی بیجے جناب والا توجہ فرماؤں جیڑا بندہ برادری دے وچ پھوٹ پاوے ملنے ہویا کو آنج کراوے بندہ ناراض آپ آدھے شیطان ہے گندہ بندہ ہے لیکن جناب والا توجہ کرو اے جڑا بخار تے بیماری ہے اے بندے کو اللہ کی دور نہیں کرے دا بلکہ بندے کو اللہ دے نزدیک کر دے دے اللہ دا محبوب بنا دے دے اللہ اپنی رحمت فرما دے بیماری دے صدقے بندے دے گناہوں کو مٹا چھوڑے دے پتہ لگا میں پہلے آکھے جو میرے کو اتنا وقت نہیں کہ میں ہی موضوع دے گفتگو کرا میں پہلے ایک گفتگو کر چکے ہیں سپیشلی بعد انشاءاللہ کرے سو لیکن آج جناب والا ایک حدیث میں بیان کرنی تھی پتہ لگا جڑے بندے کو بیماری آوے دیے اللہ اپنی رحمت دے نال جی میں بیماری آندیے اللہ بندے دے گناہاں کو مٹے دے ویندا اللہ بندے دے درجے کو بلند فرمے دے ویندا اللہ اپنی ناراضگی کو مٹے دے ویندا اللہ اپنا محبوب بندہ بندے کو بنے دے ویندا یقیناً بیماری دی تکلیف تو ہوندی ہے نا یہ تو سر نٹھی بیٹھے ہوئے کوئی نوی گال کہے نہیں
جڑے ویلے ابا بیمار تھی ونجے اما بیمار تھی ونجے ان ویلے اولاد بھی تھوڑی تھوڑی پچھا بیت برادری علی امیں پچھا ہونے نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پیر صاحب قبلہ آواز نہیں نکلی زندہ باد زوردار کیا کرو ہاں ماشاءاللہ حضور ماشاءاللہ تشریف وعلیکم السلام بچانا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار آپ کو سبحان اللہ توجہ فرماؤ جناب والا میں پیاس کریں آمین کہ تو بندہ بیمار تھی دے وہ تو اللہ دی رحمت تھی بنا شروع تھی میں دیئے اللہ بندے دے گناہ بیماری نال مٹے دے ویندہ اللہ بندے دی بخشش ویندہ ویندہ اے تک جو حدیث ہے چاہے بندہ جڑے ویلے دنیا جو ویندے اللہ بیماری دے سبب نال بندے دے گناہ معاف فرما چھوڑیں دے بندہ گناہ مکن پاک تھی دے ویندے ایک ہے نیکی میں ان تبصرے کرا تو ایک کو حدیثی کافی ہے دیکھو نا ایک ہے نیکی نماز روزہ حج زکات یہ بھی نیکی ہے یہ دے نال بخشش تھی دی ہے تے ایک ہے بندہ نیکی نہیں کرے گا تے گناہ کو بیماری آ گئی ہے سمجھ آئیے بیماری جو آئی ہے اللہ بیماری نالی میں کریں دے بندے دے گناہ مٹا چھوڑیں دے معاف فرما چھوڑیں دے تے جنت دا حقدار بنا چھوڑیں دے اللہ میں دو حدیث پاک کا تھوڑا تھوڑا حصہ پڑھے انہاں دا ترجمہ کر کے انشاءاللہ گفتگو ختم کرے سو توجہ فرماؤ جناب والا تو آنے تے میرے رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور فرمایا لا يدخل الجنت قاطع حضور فرمایا جڑا بندہ قطع رحمی کریں دے امن دے ابے دینا رشتہ مکے دے سرکار فرمایا اے بندہ جنت وچ داخل نہیں تھی سکتا توجہ ہے جڑا بندہ اماں تے ابے دے نال تعلق مکا دے وے انہاں دے نال علیحدگی کر گئے زال نالی جائز نہیں بیٹھے ہوئے کوئی نہ سال نالی علیحدگی جائز نہیں چنگا کم نہیں میں ہوں کاش کے وقت ہوندا تو ستے لاندے وے آدھے وے مول میں اپنے لڑا ہوں اخیر ٹائم تقاب منٹ پہلے بیسوں تے ایک دفعہ والا آپ کو سبحان اللہ توجہ اللہ سبحان اے عورت بیوی گھر والے دا مقام پہ عرض کرنا اس کے حدیث ہے حدیث پاک کے چاہے خیرات دیون دا ثواب گھٹے بیوی بچیاں کو کھواون دا ثواب ایک دو دی توجہ ہے بھائی سبحان اللہ بھائی بیوی بچیاں دے اوتے خرچ کرن دا ثواب ود ہے اتے اللہ دے نام دے اوتے دیون دا ثواب گھٹے لگدے زالی نال بالا نال بڑی ہوئی کھٹے بندے علی نا بابا میں ہی گل سنائے زال بال دا حق خیرات بعد چھے بیوی بچیاں دا حق پہلے توجہ کرو میں پیار کرنا بندہ جڑا ہے جڑا اماں تے ابے نال اپنا تعلق مکا دے وے ایک حدیث تے میں ہنے پڑھی ہے کہ نبی سے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع جڑا بندہ اماں ابے نال تعلق مکے دے نہ خرچہ دے دے نہ خدمت کریں دے او گھٹنا پالی حضور فرمایا اے بندہ جنت وچ داخل نہیں تھیندا جی میں بے شمار حدیثاں چاہے کہ بندہ اندے واسطے اماں تے ابا جنت بھی ہیں جہنم میں اگر کوئی اماں تے ابے گناہ نہیں کریں دے اللہ ان دی برکت دے نال اولاد کو جنت دا حقدار چ بنے لے وہ جی حدیث پاک دا صرف ترجمہ وال انشاءاللہ کو موقع ہو سی گفتگو کرے سو پروفیسر صاحب قبلہ بھی اپنا ارشادات فرماؤں توجہ کرو آخری حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا لا يدخل الجنت منان ولا عاق ولا مدمن الخمر حضور فرمایا ترائے بندے جڑے جنت میں داخل نہیں تھی سکدے توجہ نہ ترائے بندے جڑے جنت وچ داخل نہیں تھی سکدے کون کون
حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت منان. حضور فرمایا جڑا بندہ اما تے ابے دے نال تعلقات کو مکیں دے قطع رحمی کریں دے، حضور فرمایا اللہ ہی بندے کو جنت داخل نہیں کریں دا. پہلا بندہ. دوجا بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا عاقل، جڑا بندہ اپنے اماں تے ابے دی نافرمانی کرے دے. توجہ ہے، ایک ہے تعلق مکا دے دے، خدمت نہیں کرے دا، روپے پیسے نال گھٹے دا دبے دا نہیں، اے بھی جنت وچ نہیں ویندا. تے جڑا اماں تے ابے دی نافرمانی کرے دے، حضور فرمایا اے بندہ بھی جنت وچ داخل نہیں تھیندا. تیجا بندہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا تریجا بندہ ہے، فرمایا والا مدمن الخمر، فرمایا جڑا بندہ ہمیشہ شراب پیندے، شراب دے نشے دے وچ مست رہندے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ بھی جنت وچ داخل کچھ بولیا نہیں تھی سکتا. دیکھو ایک باری شراب پیتی سی توبہ کر گنے، ماں پہ نافرمانی تھی کہ توبہ کر گنے، خطا رحمی تھی کہ توبہ کرتے اپنے تعلقات کو بحال کر گنے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ایمیں کریں دے ہی گال کرے توبہ کر گندے، اللہ بندے کو جنت دا حقدار بڑا چھوڑے دے، اپنی تقدیر کو اللہ مٹا چھوڑے دے. اللہ پاک چند کلمات جڑے بیان کیتے ہیں انہاں کو قبول فرماوے اور سارے واسطے ذریعہ نجات بناوے. آمین. الحمد للہ رب العالمین.